السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، تسبیحات اور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت وہ سب قبول فرما لے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو ان اعمال کا بدلہ دینے کے لیے جو بھی انسان زندگی میں کام کرتا ہے، اللہ نے ہر اچھے عمل کا بدلہ آخرت میں جنت کی صورت میں رکھا ہے، اور برے اعمال کا بدلہ اللہ نے جہنم کی سزاؤں کی صورت میں رکھا ہے۔ انسان جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ آخرت میں ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن انسان زندگی میں جو عمل کرتا ہے اس کا نیک عمل کا اثر بھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں دکھاتا ہے، اور برے اعمال کے اثرات بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ گناہ ہو جائیں اس کا بدلہ آخرت میں، لیکن اس کا اثر اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں دکھاتا ہے۔ نیک اعمال ہو جائیں ان کا بدلہ آخرت میں، اجر ثواب آخرت میں نیک اعمال کا، لیکن ان نیک اعمال کے اثرات اللہ زندگی میں انسان کو دکھاتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے لیے ایک جزائے خیر کا طریقہ رکھا، اور اعمال کے اندر شوق اور ذوق کا اللہ نے طریقہ رکھا۔ گناہ انسان سے ہو جائے اس کا اللہ نے حل یہ رکھا کہ یہ زندگی میں اگر توبہ اور استغفار کرتا ہے تو بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو یہ توبہ اور استغفار سے اللہ معاف فرما دیتا ہے، ان گناہوں کے اثرات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف انسان کے نیک اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے عجیب و غریب انتظام کر رکھا ہے۔ یہ انسان نیک عمل کا صرف ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کا ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صرف نیک کام کی رہنمائی کرتا ہے، کسی کو اچھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیک کام پر رہنمائی کرنے والے کو اس نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر یہ انسان جب نیک کام کر لیتا ہے تو شروع میں آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے اللہ ہمیشہ اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ یہ انسان ایک نماز پڑھتا ہے اللہ 10 نمازوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ یہ 5 نمازیں روزانہ پڑھتا رہا، اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب ہر روز دیتا رہا۔ یہ اللہ کا نظام۔
اور پھر اگر یہ انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ اس کو زندگی کے اندر، اس دنیا کی زندگی کے اندر اس انسان کو اللہ پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ایک تو یہ قانون کہ جو کوئی بندہ نیک عمل کرے اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ہوگا، لیکن ساتھ ہی ایک اور جگہ فرمایا قرآن مجید میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو کوئی مرد یا عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور بھی ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے اعمال کا بہترین بدلہ اللہ آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان کے اعمال کا ایک اجر ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ ہر انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس کا ایک اجر ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ اجر اللہ آخرت میں عطا فرماتا ہے، اثر اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ اثر کہتے ہیں نشانات اور اجر کہتے ہیں بدلے کو۔ اللہ نیک اعمال کے اثرات انسان پر ظاہر کرتا ہے۔ ابھی آیت میں پڑھ کر سنایا کہ اللہ کہتا ہے تم اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کرو گے تو اس کے نتیجے میں پاکیزہ زندگی دوں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کو اس زندگی کے اندر پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ زندگی جس میں گناہ نہیں ہوتے، یہ زندگی میلی کچیلی ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ زندگی پاکیزہ رہتی ہے نیک اعمال کی وجہ سے۔ آپ حضرات نے روزے رکھے، رمضان میں آپ نے محسوس کیا، سارا دن روزے رکھا، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی، اللہ نے سارے رمضان میں آپ کو بے شمار گناہوں سے بچائے رکھا، وہ پاکیزہ زندگی کا لطف آپ نے اٹھایا رمضان کے اندر۔ اللہ نے تربیت کی اس رمضان کے اندر کہ یہ انسان نیک اعمال کرے تو اللہ گناہوں سے پاک زندگی دیتا ہے۔ یہ آپ حضرات خاص طور پر نوجوان حضرات اس بات کو سمجھیں گے کہ نیک اعمال کے اثرات ان کی زندگی میں کیسے ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ انسان صرف 5 وقت نماز کی فکر کرتا رہا کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اپنے بدن کو پاک رکھنا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، صرف اس سوچ نے اس کی زندگی کو پاکیزہ بنائے رکھا۔ یہ اللہ نے ہمیں رمضان کے اندر سکھایا۔ یہ انسان نماز پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ آخرت میں دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس نیک عمل کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے نماز کا اثر بتایا جو انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ آپ کی طرف جو کتاب وحی بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، جب اس موضوع کو ایک موقع پر بیان کیا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا بیان کیا کہ نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، لیکن مجھے تو نہیں روکتی۔ یعنی مانا کیا میں نماز بھی پڑھتا ہوں ساتھ گناہ بھی ہو جاتے۔ تو صاحب میرے سامنے کہنے لگے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز مجھے تو بے حیائیوں برائیوں سے نہیں روکتی۔ اب میں بھی بہت پریشان ہوا یہ سوال سن کر، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، 21ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے مجھے نہیں روکتی، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا کہ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ کہا سچ کہا کہ یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ بندہ یہ میرے سامنے کہہ رہا ہے مجھے تو نہیں روکتی۔ یہ ایک بہت سے لوگوں کا سوال ہے ذہن میں
یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے بتایا کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، لیکن مجھے تو نہیں روکتی۔ فوراً تفسیر جلالین میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اسی آیت کی تفسیر میں 31ویں پارے کی پہلی آیت کی تفسیر میں ایک جملہ کہا۔ اللہ نے فوراً جواب ذہن میں ڈالا، تو فوراً ان صاحب سے پوچھا، وہ جمعے کی نماز کے بعد انہوں نے سوال کیا تھا، میں نے کہا کہ آپ نے ابھی جمعے کی نماز پڑھی ہے؟ کہنے کہ جی ہاں، میں نے آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا خطبہ بھی سنا؟ کہ ہاں جی ہاں، خطبہ بھی سنا۔ میں نے کہا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جب آپ میرے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے اس دوران آپ نے کون کون سے گناہ کے کام کیے اور کون کون سے بے حیائی کے کام کیے نماز پڑھنے کے دوران؟ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، بالکل۔ میں نے کہا بہت اچھا، تو نماز نے روک لیا نا اتنی دیر بے حیائی سے، برے کاموں سے۔ اللہ سچا۔ اور یہ بات صاحب جلالین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی، علماء کرام موجود، جہاں یہ آیت آئی نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، تو صاحب جلالین نے آگے لکھا ای فی حالت الصلاۃ، ای فی حالت الصلاۃ، نماز کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے بہرحال اس کو نماز بے حیائیوں برائیوں سے روک کر چھوڑتی ہے۔ جب بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کو 5 وقت نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ آج ایک شخص اس جواب کے بعد ایک شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے نماز بے حیائیوں برائیوں سے نہیں روکتی، ایک بندہ اب نہیں کہہ سکے گا۔ اللہ سچا ہے۔ اور جب اللہ 5 وقت ٹریننگ کرے دن کے اندر، تربیت دے انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکنے کی، تو اسی صورت میں یہ انسان عام زندگی میں بھی رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج بہت بڑا سوال ہے ہمارے معاشرے کا، ماں باپ کا بہت دکھتا ہوا دل ہے جس میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو، خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیوں کو گمراہی سے اور بے حیائی سے کیسے بچائیں۔ اللہ نے ہمیں اس کا علاج بتایا ہے۔ ان بچوں اور بچیوں کو نماز کا پابند کر دیجیے، اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنائیے، انشاءاللہ العزیز۔ سچے اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ ہماری نوجوان نسل کو بے حیائیوں برائیوں سے روک کر چھوڑے گا۔ یہ نماز کا اثر ہے۔ انسان آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے رمضان میں، تراویح میں قرآن مجید سنتے رہے جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، گھروں میں آپ نے قرآن مجید پڑھا، یہ قرآن حکیم پڑھنے کا اثر اللہ تعالیٰ اجر تو اللہ آخرت میں دے گا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں انشاءاللہ، لیکن قرآن حکیم پڑھنے کا اثر انسان کی زندگی پر ظاہر ہوا۔ میں نے یہ نہیں کہا ہوگا، میں نے کہا قرآن حکیم پڑھنے کا اثر انسان کی زندگی پر ہوا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اثر جس گھر میں کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر پر، اس گھر کے در و دیوار پر، اس گھر کے رہنے والوں پر قرآن پڑھنے کے اثرات ہوتے ہیں، اجر اللہ آخرت میں دیتا ہے۔ زندگی میں کیا اثر ظاہر ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، کہ دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے دل کا زنگ محسوس کرنا ہے یا اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے دلوں کو دیکھنا ہو کہ ان پر زنگ لگا ہے کہ نہیں لگا، تو آپ بڑی آسانی سے دلوں کے زنگ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بس اوقات ہمارے بچوں اور بچیوں سے، ہمارے گھر والوں سے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، آج کل نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا ہے، پہلے میں بڑا قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، آج کل تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، آج کل گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ دل پر زنگ لگا ہوا ہے جو منہ سے نکلتا ہے۔ یہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل کا زنگ دور ہوگا، تو قرآن حکیم کی تلاوت کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن حکیم کی تلاوت آپ کرتے رہے، رمضان میں آپ سنتے رہے، گھر میں تلاوت کرتے رہے، اس تلاوت کا اثر اللہ نے گھر کے در و دیوار پر ظاہر کیا، گھر والوں پر اللہ ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میرے گھر پر اللہ کی رحمت ہو، میرے گھر پر اللہ کا فرشتوں کا سایہ ہو، اور میرے گھر پر سکون کی کیفیت ہو۔ اس کا حق عقیدہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ انسان تلاوت قرآن پاک کرتا رہے، ذرا اونچی آواز سے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، ماں بھی تلاوت کرے، باپ بھی تلاوت کرے، بچے اور بچیاں بھی تلاوت کریں، اللہ اس تلاوت کا اثر اس گھروں پر ظاہر کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا نظام ہے، یہ انسان زندگی میں جوانی میں نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کا اثر بڑھاپے میں دکھاتا ہے، اجر اللہ آخرت میں دیتا ہے۔ اس حدیث کو نوجوان طبقہ غور سے سنے، بزرگ بھی غور سے سنے، اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت کیجیے۔ اس حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ شابا عند سنہ من یکرمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان، آپ دیکھیے گا ذرا، نوجوان اپنی جوانی میں کوئی اچھا کام کرتا ہے، اللہ اس کا اثر اس کے بڑھاپے میں ظاہر کرتا ہے، اسی نوجوان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ، جو کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، اللہ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی عزت کرے گا۔ مکافات عمل، مکافات عمل، انسان کی جوانی کی زندگی کے اعمال اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے اندر اس کے اثرات دکھا دیتا ہے۔ یہ انسان بچپن میں نیک ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیک بنائیے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نیک بنائیے۔ ماں نیک ہوتی ہے، اس کا اثر اس کے ہاں پیدا ہونے والے بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے، وہ تربیت کرتی ہے بچے کی، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے اثرات دکھاتا ہے۔ تاریخی حقیقت ہے، ماؤں کا نیک ہونا کیوں ضروری سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ تاریخی حقیقت کہ ایک ماں اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروانے گئی، استاد صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد اس کو الف با تا سا قاعدے میں پڑھایا، اس نے پڑھا دیکھ کر، پھر جیسے استاد صاحب پوچھتے ہیں کوئی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی یاد کی ہوئی ہیں کچھ، تو اس بچے نے کہا میں نے 15 پارے زبانی یاد کیے ہوئے، مجھے 15 پارے زبانی یاد ہے، دیکھ کر الف با تا سا نہیں آتا تھا۔ تاریخی حقیقت بہت بڑی بتانے لگا ہوں۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ماں کو بلایا استاد صاحب نے، یہ کیا ہے، ابھی الف با تا سا دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا اور زبانی اس کو 15 پارے یاد ہیں۔ ماں نے کہا ہاں بالکل، اصل میں مجھے، ماں کہتی ہے مجھے 15 پارے زبانی یاد تھے، میں اس کو جب سلاتی تھی تو لوریاں دے کر اور ہلا ہلا کر اس کو جب سلاتی تھی تو گیت اور نغمے گانے کے بجائے میں قرآن ہل ہل کے پڑھتی تھی، اس کو وہ یاد ہو گئے۔ محسوس نہ کیجیے گا کہ یہ بڑی اونچی اونچی باتیں ہیں، بالکل اونچی باتیں نہیں ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنے گھروں کے بچوں کو دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو، کے جی کے بچے، پریپ کے بچے، نرسری کے بچے 12 15 انگلش کی پوئم زبانی یاد کر لیتے، جس کا ترجمہ BA پاس نوجوان کو بھی نہیں آتا، جس پر محنت کر لے، مشکل ترین انگلش کی پوئمز 12-15 یاد کروا دے یا 15 پارے یاد کروا دے، بات ایک ہی ہے۔ اللہ نے بچوں کو ذہنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، جدھر آپ لگا دیں۔ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ بچہ جس کی ماں ایسی کہ جس کو 15 پارے یاد، ماں ایسی جو بچے کو سلاتے ہوئے قرآن پڑھتی تھی، اس بچے کو جب 15 پارے زبانی یاد ہو گئے، یہی بچہ جب جوان بنتا ہے تو تصوف کے سلسلے، تمام شیوخ کے سلسلے میں ایک شیخ ہے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا بچپن تھا۔ ماں کیسی، بچہ کیسا، جوانی کیسی۔ پھر اللہ ایسے بچوں کو، ایسے نوجوانوں کو اللہ قوموں کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔
یہ انسان آج آپ انشاءاللہ عید کی نماز کے بعد گھروں میں جائیں گے، مختلف عزیز و اقربا کے پاس جائیں گے، ان کو سلام کریں گے، وہ آپ کو کھانا کھلائیں گے، آپ آج مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے، یہ اچھے کام آپ کریں گے۔ آج آپ ہدیہ اور تحفہ بھی دیں گے دوسروں کو۔ ذہن میں رکھیے گا آج کے بعد کہ یہ صرف سلام کرنے کے بھی اثرات ہوتے ہیں، یہ کھانا کھلانے کے بھی اثرات ہوتے ہیں، یہ آپ ہدیہ اور تحفہ دیتے ہیں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اجر و ثواب اللہ آخرت میں دے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ دیکھ کر مصافحہ کیجئے گا، سوچ سمجھ کر مصافحہ کیجئے گا کہ کیا ہوگا اثر اس کا آپ کی ذات پر اور سامنے والے پر۔ صرف سلام کرنا، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم کرو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں کیوں نہیں، ارشاد فرمائیے، ہمیں بتائیے ایسا نسخہ جس سے محبت پیدا ہو جائے، دلوں کی دوریاں ختم ہو جائیں، ناراضگیاں ختم ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ معلوم ہوا سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا میں آخرت میں۔ دنیا میں اس کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، آخرت میں اجر دے گا اللہ انشاءاللہ۔ یہ انسان دوسرے کو کھانا کھلائے تو سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز، آپ ہدیہ اور تحفہ آج دیں گے لوگوں کو، عیدی دیں گے بچوں کو، اور یاد رکھ لیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہدیہ تحفہ دیں گے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر اسی حدیث کے آخر میں اور الفاظ ہیں، دیکھیے گا کمال کا اثر ہے ہدیہ اور تحفہ دینے میں۔ فرمایا تہادوا تحابوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، تم ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دیا کرو، کیونکہ ہدیہ اور تحفہ دل کے پرانے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ صرف کسی کو ہدیہ تحفہ دیں، کوئی رشتہ دار ناراض ہو، کوئی دوست ناراض ہو، ان 3 نبوی نسخوں پر عمل کیجئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر اس کی ناراضگی ختم نہ ہو اور اس کے دل میں محبت پیدا نہ ہو۔ نمبر 1 افشوا السلام، اس کو سلام کیجئے۔ آج اس نیت سے سلام کیجئے گا سب کو کہ اللہ محبت پیدا کر دے۔ آج اس نیت سے دوسروں کو کھلائیے گا کہ اللہ محبت پیدا کر دے۔ آج دوسروں کو ہدیہ تحفہ اس نیت سے دیجیے گا کہ اللہ آپس میں محبت پیدا کر دے۔ اس سلام کرنے کا بھی اثر ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کھانا کھلانے کا بھی اثر ہوتا ہے، اس ہدیہ اور تحفہ دینے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ انسان زندگی میں چاہتا ہے میرے مال میں اضافہ ہو، میری عمر میں اضافہ ہو۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل بتایا، اس کا بھی کمال کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ آج عید کے دن یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو، اور جو شخص یہ چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑ کر رکھے، رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کرے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرے، ان کی خیر خواہی کرتا رہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کرے گا، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا۔ ممکن ہے آپ حضرات کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ جی رزق تو لکھا جا چکا، عمر تو لکھی جا چکی، اس لیے اضافہ کہاں ہوگا، وہ تو طے ہو چکا۔ اسی لیے بعض محدثین نے لکھا کہ اس سے مراد خیر و برکت ہے، کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے، یعنی برکت عطا فرماتا ہے۔ بعض محدثین نے یہاں کا برکت مراد ہے، لیکن بعض محدثین نے بڑا کھل کر اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ نہیں، اضافہ ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔
پھر وہ سوال رہا کہ اضافہ کیسے، وہ تو عمر اور مال تو طے ہو چکا، رزق تو طے ہو چکا۔ اس کا جواب محدث نے لکھا کہ یہ درست ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی عمر اتنی اور اس کو مال ملے گا اتنا، رزق ملے گا اتنا، لیکن تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ صلہ رحمی کرے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے گا، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا گیا، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ آج سوچ سمجھ کر صلہ رحمی کیجئے گا کہ اللہ اس کے اثرات بھی زندگی میں دکھائے گا انشاءاللہ۔ نماز عید کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کا طریقہ ذہن میں رکھ لیجئے، بہت آسان طریقہ۔ جیسے آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح 2 رکعت ہم پڑھیں گے، صرف اتنا سا فرق ہے کہ آپ جب نماز شروع کریں گے تو نماز کے شروع میں امام صاحب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں گے، آپ ہاتھ باندھ لیں گے، آپ سبحانک اللہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد امام 3 دفعہ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، آپ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوگا امام، تو امام پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت کو ہی پڑھے گا، پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں امام کہے گا، آپ اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑیں گے، اور چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، تو آپ چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جائیں گے، سجدہ کریں گے، اور آخر میں تشہد میں بیٹھیں گے، آپ کی عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو آسان سی بات، پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد 3 تکبیریں، اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت، اور دوسری رکعت کے اندر پہلے سورہ فاتحہ سورت پڑھیں گے اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں، باقی جمعے کی طرح کی پوری نماز۔ تو یہ آسان ترین طریقہ عید کی نماز پڑھنے کا ذہن میں رکھنا۔ پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، خطبہ سننا واجب ہوتا ہے، خطبہ کہنا سنت ہوتا ہے، اس لیے آپ حضرات تشریف رکھیے گا، اور آخر میں دعا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق عید منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عیدیں اور ہماری نمازیں اور ہماری تلاوت اللہ اس کو قبول فرما لے۔ صفیں باندھ لیجیے گا۔